کیا سمجھتے ہیں، کیا مزید حکمت عملیاں ہمیں اپنانی پڑیں گی؟ کوئی ڈینٹ، کتنا ڈینٹ پڑے گا اور اس سے پھر کیسے نبردآزما ہونا پڑے گا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا ان چند ممالک میں سے ہے جو اس جنگ کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں معاشی طور کے اوپر، کیونکہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ جنگ سے پہلے تقریباً $60 پر بیرل کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی تھی، اور جنگ کے بعد جو ہے یہ $120 پر بیرل تک گئی ہیں، اور جی اس وقت جو اس کی پرائس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیٹ از اراؤنڈ 105 ڈالر پر بیرل جو ہے وہ چل رہی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو حکومت نے جو اس میں اضافہ کیا ہے وہ تقریباً 50 سے 55 روپے کا کیا ہے۔ اگر سیم جتنی پرسنٹ تقریباً 40% جو اس میں سرج آیا ہے تقریباً آئل کی پرائسز میں، اگر سیم اس کو گورنمنٹ پاس آن کرتی تو 125 سے 130 روپے تک جو ہے وہ آئل پاکستان میں مہنگا ہو سکتا تھا، اور ابھی بھی جو اس وقت بھی جو پوزیشن ہے اس میں بھی حکومت جو ہے وہ سبسڈی بیسیکلی دے رہی ہے، جو اس وقت 325 روپے کی پاکستان میں پرائسز ہے، اور اس پرائسز کے اوپر بھی اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کی جائے، عام آدمی کے معیار زندگی کی بات کی جائے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو یہ متاثر کر رہی ہیں۔ ایک تو اس سے جو ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ٹرانسپورٹیشن کے جو کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، پھر انرجی کی جو پرائسز ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ ابھی تو اسٹارٹ ہے، ابھی اس کا امپیکٹ نہیں آیا، لیکن آنے والے ہفتوں میں اس کا اندازہ ہوگا جب بجلی کی قیمتیں بھی ٹھیک ہے. بڑھیں گی، جب جو ہے وہ دیگر ضروریات زندگی ہیں ان کی چیزوں کے چودھری اوپر صاحب، بھی میں انڈائریکٹ قطع امپیکٹ اس کلامی کا کی آتا ہے۔ معذرت سازی آپ کی بھی اجازت سے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اکانومی کا، کاسٹ پش انفلیشن. میں ذرا ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بتائیے گا کہ آپ کی اصطلاح سے مطلب کیا تھا؟ دیکھیے کاسٹ پش انفلیشن دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے، جو بھی اشیاء ضروریاں ہو یا کوئی بھی کموڈٹی ہو، اس کی ڈیمانڈ میں جب بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے قیمتوں میں بالکل. اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ جی اب اس وقت ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے، ڈیمانڈ چیزوں کی بڑھ رہی ہے۔ کاسٹ پش انفلیشن وہ ہوتا ہے جب ان پٹ مٹیریل کی کاسٹ جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، مثلا جیسا میں نے بتایا ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے، بجلی کی کاسٹ ہے، لیبر کی کاسٹ ہے، یا دیگر جو اس میں لاگت آتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو وی کال اٹ کاسٹ پش انفلیشن، اس میں ڈیمانڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں ظاہر ہے جب بجلی کی کاسٹ بڑھے گی اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی کاسٹ بڑھے گی، اور دیٹ ول سرج دی کاسٹ پش انفلیشن۔ اچھا، اس سے اب آپ نے بات کی کہ جی ہم نے نمٹنا کیسے ہے، جی نمٹنے کے دو طریقے جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک، ہمیں جو ہے وہ جو غیر ضروری اس کا جو استعمال ہے انرجی کا، چاہے ہم اس کو افورڈ کر ہی کیوں نہ سکتے ہوں، اس کو ہمیں جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا، اپنی ڈیلی کی لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا، اور جو ہم دفتر وغیرہ جاتے ہیں یا گھریلو استعمال میں چیزوں کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، خود ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی۔ انڈسٹریل اگر بات، یہاں پہ ہم ظاہر کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں آئل کا بحران ہے وہاں جو نیچرل گیس ہے جو قطر سے LNG وغیرہ آتی ہے وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے فرٹیلائزر کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، ٹیکسٹائل جو گڈز ہیں اس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ حکومت کو تھوڑا سا کوشش کر کے ان کو جو ہے وہ سہولت دینی ہوگی، تاکہ ہماری جو معیشت کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے۔ معیشت اگر چلتی رہے گی، لوگوں کو روزگار ملتا رہے گا، تو تھوڑی بہت مہنگائی بھی ہوگی تو وہ اس کو فائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن اگر ہماری معیشت کا پہیہ رک جائے گا اور اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ کم ہوگی، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ظاہر کمی ہوگی، ایگریکلچرل جو پروڈکشن ہے ہماری اس میں صحیح. کمی واقع ہوگی، تو وہ ہمیں زیادہ کرائسس کی طرف چودھری لے کے صاحب، جا یہ سکتا ہے۔ کرائسس تو تو اب انڈسٹریل، آیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مارچ میں کرائسس شروع ہوا ہے اور یہ کرائسس ابھی چلنے والا ہے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو امیڈیٹلی نہیں رک جائے گا سب کچھ، اور جب رک بھی جائے گا تو ہمیں واپس آنے میں وقت لگے گا، پوری دنیا کو واپس آنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جون جولائی آنے والا ہے، بجٹ اپروچ کرے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ مارچ سے پہلے تک کیا ہم اپنے سارے اہداف پورے کر پا رہے تھے؟ وہ گولز جو IMF نے سیٹ کیے تھے، وہ گولز جو ہم نے بجٹ کے تھرو سیٹ کیے تھے، بیکاز ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینڈ میں دیر ول بی ریزنس کہ اس وجہ سے ہم اپنے اہداف نہیں ریچ کر پائے۔ دیکھیں اہداف میں جو ہے وہ جو سب سے جو مین ہدف ہے نا وہ ہے ٹیکس کی یس. کلیکشن کا، تو چونکہ ایک مطلب
वन थर्ड जो टाइम है वो तो पास ऑन हो चुका है, और बहुत ज्यादा वो टैक्स में शॉर्टफॉल नहीं है, 300-400 अरब रुपए का है। वो अगर Okay. फर्ज करें हुकूमत नहीं भी पूरा कर पाती तो आईएमएफ तो इस हवाले से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें दे देगा। दीगर जो Right. जीडीपी का जो हदफ है या जो हमारा जो बजट के हवाले से जो उन्होंने मेजर्स दिए हुए अपने ठीक है। ठीक है। चौधरी अकमल साहब, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल बात ठीक है कि ये अगर मामलात बेहतर ना हुए तो मज़ीद इक़्तिसादी मामलात पाकिस्तान के प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन उससे नबरदाज़मा कैसे होना ये भी उन्होंने बता दिया। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब का। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे।